نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اینڈ ذکر اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، پیدائش کا بیان۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اور ہر چیز کو کلمہ کن ہو جا کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے افضل ثابت کرنے کے لیے اسے سب سے بہترین انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اللہ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین انداز میں تخلیق کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور چاہنے کے لیے دل اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، چنانچہ ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے سیدھی راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ جل و شانہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کو بھیج کر انہیں سیدھی راہ سمجھائی تاکہ انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے اور دنیا میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارے۔ پیارے دوستو، نماز کی پابندی کیا کریں، ہو سکے تو قرآن پاک کی بھی تلاوت کیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔